زمانہ تھا جب زمین پر طاقت ہی حق سمجھی جاتی تھی، جب جس کے پاس زور تھا وہی خود کو سچ پر سمجھتا تھا، کمزور کی کوئی آواز نہ تھی اور طاقتور اپنی طاقت پر نازاں تھے۔ یہ وہ دور تھا جب قومیں اپنے بازوؤں پر نہیں، اپنے غرور پر زندہ تھی، اور انہی قوموں میں ایک قوم تھی، قوم سمود۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قوم سمود حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے بعد زمین پر ابھرنے والی ایک طاقتور تہذیب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جسمانی قوت دی، وسائل عطا کیے اور ایسی مہارت دی جس پر وہ خود حیران تھے۔ یہ لوگ عام زمین پر گھر نہیں بناتے تھے بلکہ پہاڑوں کو تراشتے تھے۔ قرآن کہتا ہے، اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ سخت چٹانیں ان کے لیے نرم موم کی طرح تھی۔ وہ پہاڑوں کے اندر وسیع، محفوظ اور مضبوط مکانات بناتے تھے، ایسے گھر جن پر نہ قوت کا اثر پڑے، نہ وقت کا اثر پڑے، نہ دشمن کا خوف ہو۔ ان کی بستیاں منظم تھی، ان کے قلعے مضبوط اور ان کا اعتماد بے مثال۔ وہ کہتے تھے، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ لیکن اس زہری طاقت کے پیچھے ایک خاموش کمی تھی، اور وہ کمی تھی ایمان کی۔ وہ اللہ کو بھول چکے تھے، اس رب کو جس نے انہیں زمین میں بسایا، جس نے انہیں قوت دی، جس نے انہیں رزق دیا، جس نے انہیں طاقت دی۔ انہوں نے اس ایک اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ خاموش بت جنہیں وہ خود تراشتے تھے اور پھر انہی کے سامنے جھک جاتے تھے۔ اسی اندھیرے میں جب غرور چھا چکا تھا اور دل اندھے ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھولا۔ اللہ نے انہی میں سے ایک شخص کو چنا، نہ اجنبی نہ بیر سے آیا ہوا بلکہ انہی کا بھائی حضرت صالح علیہ السلام۔ اللہ کے نبی قوم حضرت صالح علیہ السلام کو جانتی تھی، ان کی سچائی سے واقف تھی اور انہیں عقل مند سمجھتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نرمی سے پکارا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہی پیغام تھا جو ہر نبی لے کر آیا، توحید کا، ایک اللہ کی بندگی اور ہر جھوٹے معبود سے انکار۔ لیکن قوم سمود یہ بات قبول نہ کر سکی۔ انہوں نے حیرت سے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تم ہم میں ایک امید تھے، یعنی ہم تمہیں سمجھدار مانتے تھے۔ ہمیں تم سے یہ امید نہ تھی کہ تم ہمارے معبودوں کے خلاف بات کرو گے، بتوں کے خلاف بات کرو گے جس کے سامنے ہم سجدے کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہی تھا، حق ان کے غرور کے خلاف تھا۔ پھر انہوں نے کہا، اے صالح، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لے آؤ۔ یہ سوال نہیں تھا بلکہ یہ ضد تھی، یہ چیلنج تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا جس کی مثال کم ملتی ہے۔ ایک سخت چٹان، اور اللہ کے حکم سے اسی چٹان کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی۔ قرآن اعلان کرتا ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے
تمہارے لیے نشانی۔ یہ عام جانور نہیں تھا، یہ اللہ کی نشانی تھی، اللہ کا امتحان تھا۔ اللہ نے واضح حکم دیا اسے زمین میں چرنے دو اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ اونٹنی کے لیے پانی پینے کا ایک دن مقرر تھا اور قوم کے لیے ایک دن مقرر تھا۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی اس دن قوم کا کوئی افراد نہ آتا تھا، اور جس دن قوم آتی تھی اس دن اونٹنی پانی نہیں پیتی تھی۔ یہ ایک کھلا معاہدہ تھا، صاف اور واضح، بلا کسی ابہام کے۔ لیکن مسئلہ اونٹنی نہیں تھی، مسئلہ تھا غرور۔ قوم کے سرداروں نے کہا کیا ہم ایک انسان کی پیروی کریں؟ ساری قوم اس کے پیچھے چل پڑے۔ یہی جملہ ہر سرکش قوم کی پہچان ہے۔ آخر کار انہوں نے وہ جرم کیا جس نے ان کا انجام لکھ دیا۔ قرآن کہتا ہے پس انہوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا، اس کی کونچیں کاٹ دی، اس کے ٹانگیں کاٹ دی۔ یہ صرف ایک جانور کا قتل نہیں تھا، یہ اللہ کے حکم سے بغاوت تھی۔ اس اللہ کے حکم کی بغاوت تھی جس نے انہیں قوت دی تھی۔ اللہ کی نشانی کو روندنا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے آخری اعلان فرمایا اب تم 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، جو کچھ کھانا پینا ہے کھا لو، لے لو اس گھر میں۔ یہ مولن نہیں تھی بلکہ یہ آخری اعلان تھا اللہ کی طرف سے۔ پھر قرآن بیان کرتا ہے پھر ایک ہولناک چیخ نے انہیں گھیر لیا، آ لیا، زمین لرز اٹھی، فضا کانپ گئی، طاقتور جسم ایک لمحے میں مردہ لاشوں میں بدل گئے۔ وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ پہاڑ، مضبوط پہاڑ جس میں ان کے گھر بنے ہوئے تھے، وہ مضبوط پہاڑ انہیں بچا نہ سکے۔ مضبوط قلعے ان کے کام نہ آئے، اور طاقت جس پر ان کو ناز تھا، اور وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، کہ ہم میں سے کون طاقتور ہے، ہم سے بڑا کون طاقتور ہو سکتا ہے، وہ ساری طاقت ان کے کسی کام نہ آئی۔ تاریخ نے ہمیشہ کے لیے لکھ دیا کہ اللہ کی نشانیوں کا انکار ہمیشہ تباہی پر ختم ہوتا ہے۔ جو بھی اللہ کی قوت کو، اللہ کی طاقت کو للکارتا ہے اور اللہ کے نبی کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا ہمیشہ انجام یہی ہوتا ہے۔ اور قرآن نے ان کا انجام اپنی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ہمیشہ جو زوال پرست قومیں ہوتی ہیں وہ حق کے خلاف کھڑی ہوتی ہیں، پھر ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ معجزہ دیکھ لینا کافی نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے اونٹنی کا معجزہ مانگا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اونٹنی پہاڑ کے اندر سے نکلنا یہ ناممکن ہے، لیکن نبی کے سامنے یہ کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ معجزہ دیکھ لینا ان کے لیے کافی نہیں تھا، بلکہ دل کا جھکنا ان کے لیے ضروری تھا، کیونکہ ایمان جو ہوتا ہے وہ آنکھوں سے انسان کے دل کے اندر نہیں آتا، وہ دلوں سے ہوتا ہے۔ یعنی اگر ان کے دل اس معجزے کو دیکھ لینے کے بعد اللہ کے سامنے جھک جاتے، نبی کی بات مان لیتے، تو ان کی یہ طاقت جو تھی وہ ہمیشہ رہتی، وہ اپنی قوت پر راج کرتے۔ لیکن ان کا غرور جو تھا وہ ہمیشہ اس کا سر نیچا ہوتا ہے، انہوں نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکانے کی توفیق دے، آمین۔